الرحیم انک میت و انہم میتون۔ اس آیت پر چند باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ انک میت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی پیشین گوئی ذکر کی ہے۔ موت کی پیشین گوئی جس کو کہا جاتا ہے یہ مکان موت، یہ مکان موت۔ اور آیت کا مطلب ہے کہ انک میتون، آپ میت ہونے والے ہیں، میت ہونے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، انہم کی ضمیر کا مرجع مشرکی، اور یہ جو آپ کی موت پر خوش ہو رہے ہیں کہ مسئلہ رک جائے گا، یہ بھی میت ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ مکان موت، موت کی پیشین گوئی جس کو ذکر کیا گیا، اور جب آپ پر موت آ گئی، وقوع موت ہو گیا، تو قرآن پاک کی ایک پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اس سے پہلے پیشین گوئی کی سمجھو بات، اس کا یہ معنی نہیں کہ تو اب میت ہے۔ انک میت ان کا مطلب ہے کہ تو میت ہونے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ میت ہو جائیں گے، اور یہ مشرکین بھی میت ہو جائیں گے۔ دو لفظ میں بول رہا ہوں، آپ کی موت کی پیشین گوئی یا بالفاظ دیگر کہ مکان موت کی خبر اور یہ پیشین گوئی سچی آ گئی، پوری ہو گئی جب نبی کریم علیہ السلام پر وقوع موت ہوئی۔ موت کے وقوع کے بعد اسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ میں یہ آیت پڑھی انک میتون۔ اس سے پہلے قرآن میں یہ آیت صرف پیشین گوئی تھی، لیکن وفات رسول کے بعد جب ابو بکر صدیق نے سب صحابہ کے سامنے انک میتون پڑھا، اس وقت یہ وقوع موت کا اثبات تھا کہ مکان والے درجے سے آگے گزر کے وقوع موت پھر اس سے ثابت ہوا۔ یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب قرآن میں نازل ہوئی تو کیا تھا کہ مکان موت، موت کی پیشین گوئی، اور جب صدیق نے منبر پہ پڑھا اس وقت اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ وقوع موت۔ یہی آیت پڑھی تھی، صدیق کی تلاوت سے وقوع موت ثابت ہوا، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت سے کہ مکان موت ثابت ہوا۔ الفاظ دیگر کہ ان الساعۃ لآتیۃ، قرآن کہتا ہے قیامت آنے والی ہے، یہ پیشین گوئی ہے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس واقع ہو جائے گی تو اس پیشین گوئی وہ سچی ہو جائے گی، تو اس وقت کسی آیت سے وقوع ہونے کے بعد استدلال جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا اور انک میتون والی آیت نازل ہوئی
یہ پیشین گوئی تھی، یہ مکان موت کو بیان کیا گیا، اور جب آپ پہ موت آ گئی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اب موت آنے کے بعد ابو بکر صدیق نے جب انا کا میت پڑھی وہ وقوع موت پر پڑھی اور اثبات موت پر پڑھی، وہ اب امکان کا درجہ نہیں تھا، وہ وقوع کا درجہ تھا۔ تو تلاوت نبوی میں امکان اور تلاوت صدیقی میں کیا تھا؟ وقوع، کیونکہ وہ پیشین گوئی وہ پوری ہو چکی تھی، وہ امکان درجہ وقوع میں اتر چکا تھا اور وہ وعدہ پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ درجہ وقوع کو بیان کیا ابو بکر صدیق نے۔ دوسرا مسئلہ یا دوسرا امر کہ لفظ میت یا موت یا فوت یا قبض، میت کا لفظ، موت کا لفظ، قبض کا لفظ، توفی کا لفظ، یہ الفاظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مکرم نبی کی شان کے خلاف نہیں، شان کے خلاف نہیں۔ آج کے یہ چبل یہ کہتے ہیں مماثی گستاخ ہے، یہ موت کرتے ہیں، تو مقدمہ رکھ رہا ہوں۔ دوسرا امر لفظ میت ہو، لفظ موت ہو، لفظ قبض کا ہو، لفظ توفی کا ہو، یہ الفاظ مختلف، یہ انبیاء کی شایان شان کے خلاف نہیں، انبیاء کی بے ادبی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان کے خلاف نہیں۔ یہ الفاظ موت، بنا، قبض، توفی کے اللہ کی شان کے خلاف ہیں اور اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، لیکن مخلوق بڑی سے بڑی ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کے بھی یہ خلاف لفظ نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر بھی بات ہوتی ہے اور موت کے لفظ سے بھی اس کو موت پڑتی ہے، اور اس پر کہتے ہیں مماتی، مماتی۔ ایک بیوقوفوں سے پوچھو، ممات کا لفظ 2 دفعہ قرآن میں ہے، ایک دفعہ مماتی بھی ہے اور ایک دفعہ ممات بھی ہے۔ تو اب ان سے پوچھو کیا مطلب مماتی؟ یہ بلوچستان کا جبل ہے، اس نے رسالہ لکھا ہے مماتی فتنہ، مماتی فتنہ۔ اور وہ جو سرگوجے والا جبل اس نے لکھا ہے فرقہ مماتیت، فرقہ مماتیت۔ تو یہ موت کے لفظ سے ڈرتے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت کا لفظ نبی کی شان کے خلاف نہیں، عظمت مصطفیٰ کے خلاف نہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ موت سے پاک ہے۔ آپ پرانے بات دیکھیں، سب سے زیادہ موت کے لفظ یا میت کا لفظ اس کا اطلاق ہی انبیاء پر ہوا اور کثرت کے ساتھ۔ پہلا پارہ حضرت یعقوب کی بات، اور وہاں پر آ رہا ہے اس آزارا یعقوب اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا۔ اب دیکھو یعقوب نبی ہے اور لفظ موت اگر نبی کی شان کے خلاف ہوتا یا موت پیغمبر کی عظمت کے خلاف ہوتی تو موت کا لفظ قرآن کبھی نہ بولتا۔ اسی طریقہ سے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، یہ لفظ اموت حضرت عیسیٰ کے لیے، اور اسی سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کے لیے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، ان پہ سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن مرے کے۔ حضرت یحییٰ نبی ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے یموت سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کے لیے الذی یمیتنی ثم یحیین،
وہ ذات جو مجھے موت دے گا، الذی یمیتنی، وہ جو مجھے موت دے گی۔ یہ کس کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی نبی ہے یا نہیں؟ الذی یمیتنی، موت کا لفظ مضارع کے ساتھ، اور اسی طریقہ سورہ حامی مومن میں آپ نے پڑھا فلما ہلاکا، ہلاکت کا لفظ آیا حضرت یوسف کے لیے، فلما ہلاکا، ہلاکا ہے ماتا، کوئی موت کا معنی۔ اسی طریقہ وہ سورہ سبا میں آیا ما دلہم علی موت ہی، ما دلہم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 2 دفعہ قضینا علیہ الموت، ما دلہم علی موت ہی، ہم نے موت کا فیصلہ کیا اور نہ دلالت کی حضرت کی موت پر مگر زمین کے کیڑے نے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ موت کا ہو، لفظ میت کا ہو، لفظ سببی کا ہو، لفظ قبض کا ہو، یہ الفاظ یہ عظمت رسالت کے خلاف نہیں، شان رسالت کے خلاف نہیں۔ ان الفاظ کا استعمال پیغمبر کے لیے کرنا یہ گستاخی نہیں۔ جس طرح پہلے رضا خانی وہ کہا کرتے تھے نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، آج ان للڑ پارٹی نے بھی شروع کر دیا کہ نبی کو سید کہنا بے ادبی ہے، نبی کا لفظ موت سببی کا بولنا یہ بے ادبی ہے۔ تو پہلی چیز میں نے کیا ذکر کی؟ امکان موت اور وقوع موت کی بات۔ دوسری امر کیا ہے؟ یہ امور ذہن میں رکھتے ہیں۔ دوسرا امر کیا ہے؟ کہ اطلاق کے موت عظمت رسالت کے منافی نہیں، شان رسالت کے منافی نہیں۔ جس طرح اطلاق کے لفظ بشر انبیاء کی شان کے لیے وہ ان کے خلاف نہیں، اسی طرح نوم کا لفظ انبیاء کی شان کے خلاف نہیں، اسی طرح موت کا لفظ بھی انبیاء کی شان کے خلاف نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اشاعت التوحید والے گستاخ ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں گستاخی بتاؤ کیا گستاخی ہے؟ موت کا لفظ بولتے ہیں گستاخی ہے۔ تو خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں قرآن میں آ رہے ہیں۔ جہاں پر آیا انا کا میتون، آپ میت ہونے والے ہیں۔ دیکھو صاف لفظ میت کا، میت ہونے والے ہیں، انا ہم میتون، اور یہ بھی میت ہونے والے ہیں، یہ لفظ میت کا آ گیا۔ اور اسی طرح آپ نے پڑھا ما جعلنا لبشر من قبل الخلد افإن مت، افإن مت، اگر آپ میرے پیغمبر مر گئے اب فهم الخالدون، یہ ہمیشہ رہ جائیں گے، ان پہ بھی تو موت آئے گی۔ افإن مت ماضی کا صیغہ آیا۔ اور وہ سورہ آل عمران میں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، افإن مات، یہاں پر افإن مت، افإن مات انک میت۔ اور اسی طرح قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، ومماتی، اور میرا پھر مرنا للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھو لفظ موت کا بھی، ماتا کا بھی، میت کا بھی، متا کا بھی، اور مماتی کا بھی۔ اور دوسرا لَأَذَقْنَاكَ سَيْفَ الْحَيَاةِ وَسَيْفَ الْمَمَاتِ، لفظ ممات بھی قرآن میں آ گیا۔ یہ سارے صیغے ماضی کے ساتھ بھی، مضارع کے ساتھ بھی، میت الصفت مشبہ کے ساتھ بھی، اور یہ سارے انداز بدل بدل کے قرآن نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے دوسرا میری بنیاد یہ ہے کہ میت کا لفظ یا موت کا لفظ اس کو نبی کے لیے گستاخی سمجھنے والا، بے ادبی سمجھنے والا،
وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے اسی طرح کا صدیق ہے جو کہتے ہیں نبی کے لیے موت یا ممات یا میت یا وفات یا قبر یہ الفاظ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، اور نبی پاک کے لیے یہ لفظ بولنے والا بے ادب اور گستاخ ہے، تو ایسا شخص یہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بات سمجھو۔ آج یہ بھی انہوں نے شروع کر دیا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ خربوزے والا لانتی، یہ تقریر ہے۔ اس میں کہتے ہیں توبہ کتنے گستاخ، یہ کہتے ہیں اتنا کمائیے اور ہے اور موت اور مسئلہ کوئی نہیں آتا۔ توبہ یہ کہتے ہیں نبی مر گیا۔ توبہ توبہ شیطان کس چیز سے توبہ؟ توبہ یہ لفظ القرآن میں یہ ہمارا دوسری بنیاد ہے۔ اب اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ کو صحابہ کرام سے میں نے حوالے نوٹ کروانے ہیں کہ کن صحابہ نے آپ کو میت کہا وفات کے بعد، اور کس نے ماتا توفیہ یہی لفظ نبی کریم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے۔ اب ذرا لکھو، یہ بہت سارے صحابہ یہ تقریباً بنتے ہیں جی جن صحابہ سے یہ ثابت، اور بھی بہت سارے یہ تقریباً چلتے چلتے 59 سے بلکہ 65 صحابہ جن سے آپ کی موت والا مسئلہ منقول ہے، 65 صحابہ سے۔ اور آپ کو پتا ہے 65 صحابہ سے منقول مسئلہ یہ سنی ہوگا یا متواتر ہوگا؟ یہ متواتر مسئلہ۔ اب پہلے تھوڑا سا نوٹ کر لو، جن صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی موت پر آپ کے میت ہونے پر نص فرمائی ہے، ان کے نام بھی اور کتاب کا نام بھی اور صفحہ بھی۔ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد 1 اور صفحہ نمبر 93، حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اچھا جی، اور دوسرا جلد 1 بخاری شریف کی اور صفحہ نمبر 94 اس پر بھی ہے کسی حضرت انس کی، فلم یقدر علیہ حتی مات، آپ اس پر قادر نہیں ہوئے حتیٰ کہ مات، نبی کریم علیہ السلام سے موت آ گئی۔ اسی طرح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 641 641 اور اسی طرح جلد 2 صفحہ 955 بخاری شریف، حتیٰ مات وما اکلا خبزا حتیٰ مات، اللہ کے محبوب پہ موت آ گئی ماتا کے لفظ کے ساتھ، بخاری جلد 2 صفحہ 955۔ اور اسی طرح یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 1072 1072 اور نمبر 2 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 815۔ بس حوالے لکھتے جاؤ، گھروں میں سے دیکھ لینا بخاری آتے کا ملتی ہے۔ ہاں بھائی 815 جی، اور اسی طرح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 645 745 776 811 815 872
921 931 956 ان سب صفات میں ام المومنین کے رب تھے. اللہ کے رسول سے موت آ گئی. ماتا یہ بے ایمان کہتے ہیں مماتی موت کرتے ہیں. اب یہ سارے صفحے بخاری کے ام المومنین کہہ رہی ہے. اور اسی طرح کتنے صحابی ہو گئے؟ 2. تیسرا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 552 ابو سعید خدری. اور مسند دارمی صفحہ 21 مسند دارمی صفحہ 21. نمبر 3 حضرت ابو جحیفہ صحابی حضرت ابو جحیفہ اور بخاری شریف جلد 1 صفحہ 501 حضرت ابو جحیفہ. اور نمبر 4 حضرت نمبر 5 کہتے ہیں ایسا بولیں گے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. ابو ہریرہ نمبر 5 ہے 4 ہے حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 188 بھی 274 بھی 417 بھی 433 بھی 491 بھی. اس صفحے پہ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. کیا میں نے بتایا؟ بخاری جلد 1 کا صفحہ 188 274 417 433 491 اور بخاری جلد 2 کا صفحہ کسی حضرت ابو ہریرہ سے. ذرا اندازے بھی کرتے ہو نا کہ آج کا ایمان لگوڑ کیا کہتا ہے اور صحابہ کس چیز کو بار بار بیان کر رہے ہیں. بار بار یہ جلد 2 صفحہ 748 بخاری شریف اور جلد 2 صفحہ 809 اور جلد 2 صفحہ 815 اور جلد 2 صفحہ 996 اور جلد 2 صفحہ 1023 اور جلد 2 صفحہ 1073 اور جلد 2 صفحہ 1081 جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہہ رہا ہوں جلد 2 کا صفحہ 748 اور صفحہ 809 اور صفحہ 815 اور صفحہ 996 اور صفحہ 1023 اور صفحہ 1073 اور صفحہ 1081 اس پر حضرت ابو ہریرہ کی روایات آپ کو ملے گی اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ ماتا، آپ پر موت آ چکی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اسی طرح بخاری شریف جلد 1 صفحہ 346 اس پر بھی ہے. حضرت ابو ذر غفاری یہ اور صحابی ہے. حضرت ابو ذر غفاری جن سے بھی آپ کی وفات اور موت کی بہت ساری روایات ہیں. یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 936 بخاری شریف جلد 2 صفحہ 936 یہ اور بخاری شریف کسی حضرت ابو ذر سے بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1100 پورا. کتنے صحابہ ہو گئے؟ نمبر 7 حضرت ابو بردہ بخاری جلد 1 صفحہ 338 اور بخاری جلد 2 صفحہ 865 اس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نمبر 8 حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق
بخاری فتح الباری جلد 8 صفحہ 119 120، احکام القرآن جلد احکام القرآن کسی آیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ وغیرہ۔ نمبر 9 نامہ صحابی اسید ابن حذیر، اسید ابن حذیر، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 535 اور جلد 2 صفحہ 1046۔ آپ تھوڑے تھوڑے بولتے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے آپ لکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اسید ابن حذیر بخاری جلد 1 صفحہ 535 اور جلد 2 صفحہ 1046۔ کتنے صحابہ ہو گئے؟ 9۔ 10واں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بخاری شریف جلد 1 صفحہ 501، جلد 1 صفحہ 501۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اسی طریقہ سے چلتے ہوئے ام المومنین سے آپ نے پہلے بخاری کے چند حوالے لکھے، وہ بھی تھوڑے سے تھے۔ بخاری میں ام المومنین کی روایات اور بھی ہیں، جن میں ایک بخاری شریف صفحہ 9391، اسی طرح 9391۔ اسی طریقہ سے ابو داؤد ام المومنین سے یہ صفحہ 289 8-9، اور مشکل الآثار میں صفحہ جلد 1 صفحہ 218، مشکل الآثار اس میں بھی موجود ہے۔ اب اسی طرح کتنے صحابہ آگے؟ 10۔ 11واں عمر ابن حارث، عمر بن الحارث صحابی، بخاری شریف صفحہ 382 437 408، جلد نمبر 1۔ نمبر 12 حضرت حذیفہ بخاری شریف صفحہ 1100 پورا، جلد نمبر 2 صفحہ 934، جلد نمبر 2 صفحہ 936، جلد نمبر 2۔ یہ حضرت حذیفہ کی روایت۔ نمبر 13 صحابی کا نام ہے جبیر بن مطعم، بخاری شریف صفحہ 516 اور صفحہ 1072 اور صفحہ 1094، ترمذی صفحہ 41۔ نمبر 14 صحابی کا نام ہے عبید اللہ بن عدی بن خیار، عبید اللہ بن عدی بن خیار، بخاری شریف صفحہ 583۔ نمبر 15 صحابی کا نام ہے سہل بن سعد، بخاری شریف صفحہ 815۔ نمبر 16 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف صفحہ 748۔ اور نمبر 17 ام الفضل بنت الحارث، بخاری شریف صفحہ 637، ترمذی صفحہ 41۔ نمبر 18 لکھ رہے ہو یا نہیں؟ نمبر 18 عبداللہ ابن عمر، بخاری شریف صفحہ 305، صفحہ 521
اور صفحہ 779، صفحہ 932، جن سب صفحات پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث نمبر 19، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، بخاری شریف صفحہ 356 اور صفحہ 306، صفحہ 307، صفحہ 448 اور صفحہ نمبر 629۔ نمبر 20، ذرا خیال بھی کرتے ہو بخار اب کیسے ہوتا ہے، ساری بخاری آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص، بخاری شریف صفحہ 285، ابن ماجہ صفحہ 6، ابن ماجہ صفحہ 6، نمبر 21۔ صحابی کا نام ہے مالک بن اوس، مالک بن اوس، بخاری صفحہ خود دیکھنا۔ نمبر 23، عبد الرحمن ابن عوف، بخاری، بھائی سید جو بھی ہے، عبد الرحمن ابن عوف، بخاری۔ اور 23، حضرت سعد، بخاری۔ 24، حضرت عثمان ابن عفان، بخاری۔ کتنے ہو گئے؟ 25، حضرت زبیر ابن عوام، بخاری۔ 26، حضرت علی ابن ماجہ اور بخاری۔ نمبر 27، حضرت عباس بن عبد المطلب، دارمی شریف صفحہ 23، عبد المطلب دارمی شریف صفحہ 23۔ اور نمبر 28، عبداللہ ابن مسعود، بخاری صفحہ نمبر 926، صفحہ نمبر 926۔ نمبر 29، ابی ابن کعب ابن ماجہ صفحہ 119، صفحہ 119۔ اور حضرت ابو دردہ، نمبر کیا ہے؟ 30، حضرت ابو دردہ ابن ماجہ صفحہ 119۔ نمبر 31، ام سلمہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 118 اور 119۔ مشکل الآثار جلد 1 صفحہ 218۔ ہاں کتنا نمبر آ گیا؟ 32۔ صحابی کا نام بہت تو نہیں ہو گئے، صحابی کا نام ارباز بن ساریہ، ابن ماجہ صفحہ 5۔ نمبر 33، صحابی کا نام ہے انس بن نصر، بدوی جلد 2 صفحہ 255۔ نمبر 34، صحابی کا نام ہے حضرت فاروق اعظم، مسند دارمی صفحہ نمبر 29۔ اور نمبر 35، صحابیہ کا نام ہے ام ایمن، مسند دارمی صفحہ نمبر 23۔ نمبر 36، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند دارمی صفحہ 331۔ نمبر 37، صحابی کا نام ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند ابی عوانہ جلد 2 صفحہ 401۔ اور نمبر 38، صحابیہ کا نام ہے حفصہ، حضرت حفصہ، موطا امام مالک صفحہ 48۔ اور مسند ابی عوانہ
جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 219، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 نمبر 39۔ صحابی کا نام ہے ابو ایوب الانصاری، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف صفحہ 41۔ اور صحابی کا نام ہے نمبر 40 زید بن ثابت، یہ بھی ترمذی صفحہ 41۔ اور صحابی کا نام ہے نمبر کیا بن گیا 41، کہتا ہے سناتے ہی ان راکب، یہ سناتے ہی، یہ بخاری صفحہ نمبر 842 اور 643۔ اس کے بعد نمبر 42 صحابی کا نام ہے قیس ابن جریر، قیس بن جریر، بخاری شریف صفحہ 625 نمبر 43۔ صحابی کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ، مسند احمد، مغیرہ بن شعبہ مسند احمد جلد 2 صفحہ 373 نمبر 44۔ صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، فتح الباری جلد 8 صفحہ 120 نمبر 43۔ صحابی کا نام ہے سالم بن عبید اللہ، مواہب اللدنیہ، مواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ 373، جلد نمبر 2 صفحہ 373 نمبر 46۔ صحابی کا نام ہے مخرقہ بن نوفل، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 523 نمبر 47۔ صحابی کا نام ہے سالم بن عتیق، فتح الباری جلد 8 صفحہ 120 نمبر 48۔ صحابی کا نام ہے ابو بکر بن سلیمان، فتح القدیر جلد 2 صفحہ 86 اور 87 نمبر 49۔ صحابی کا نام ہے ابو ذؤیب الحذلی، ابو ذؤیب الحذلی، مواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 377، جلد 2 اور صفحہ 377۔ ہاں کتنے ہو گئے 50۔ صحابی کا نام ہے جبیر، بلکہ یہ 50 نمبر لکھو واشی، واشی قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ، اور دوسرا وہ قاتل مسیلمہ کذاب، وہ واشی، وہ بھی۔ اور اسی طرح صحابی کا نام ابو سفیان بن حارث، یہ مواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 376۔ اسی طرح صحابیہ کا نام حضرت فاطمہ پہلے ہو چکا ہے، حضرت حسان بن ثابت، جن کا پورا مرثیہ ہے وفات النبی پر، مرثیہ حسان بن ثابت کتنے ہو گئے 53۔ مرثیہ علی ابن ابی طالب، حضرت علی کا بھی ایک پورا مرثیہ ہے اسی مسئلے کے۔ اور نمبر 54 مرثیہ سبان ابن طاہر، ان کا بھی پورا مرثیہ ہے۔ اور نمبر 55 صفیہ بنت عبد المطلب، یہ اس کا حوالہ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 57 پر ہے، صفحہ 57۔ اور اسی طرح کتنے ہو گئے 55۔ اور ایک اور صحابی ہے کہ اس کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، تفسیر تنویر المکیاس،
تنویر المقیاس، جی ہاں بھائی کتنے ہو گئے؟ 56 اور 57 ابو مبیبہ، یہ اسی طرح یہ بھی تاریخ وہاں ابن ہشام وغیرہ اس میں، تو یہ صرف آپ کو چند ایک حوالے، اس پر بہت زیادہ حوالے ہیں، سبے بھی بہت زیادہ ہیں، صرف آپ کو ایک عنوان دے رہا ہوں کہ کتنے صحابہ آگے، یہ 57 صحابہ کے حوالے، یہ صحابہ سب کہتے ہیں مات رسول اللہ توفیا، نبی کریم علیہ السلام پر موت آئی، وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً موت آئی۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرنی ہے، ان 57 صحابہ نے انا کا میتون کا انا ہم میتون کے جو لفظ ہیں ان کی لفظ بلفظ نبی کریم علیہ السلام کی وقوع موت کا واقع ہونا، اس کی تصدیق کی، اور انہی الفاظ کے ساتھ دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی موت بیان کرنا اور بار بار موت کا تذکرہ کرنا، اگر بے ادبی ہوتا تو یہ صحابہ کرتے، یہ جو آج کا مولوی کہتے ہیں بے ادبی ہے تو گستاخی ہے، اگر بے ادبی ہوتا تو اتنے کثرت کے ساتھ صحابہ کا یہ تذکرہ کرنا معنی کوئی نہیں، مطلب ہی کوئی نہیں۔ اور نمبر 2، ہم پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 57 نہیں، جس سے بھی زائد صحابہ ہم پیش کریں گے جو صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے حقیقی موت مانتے ہیں، اور اس کے مقابل ایک صحابی پیش کر دو، صرف ایک صحابی جس کا نظریہ یہ ہو کہ موت کی کوئی دوسری صورت تھی اور موت یہ تھا کہ روح نکلی نہیں، اندر اندر روح حبس ہو گئی، ایک صحابی پیش کر دو، لیکن ایک صحابی بھی نہیں کہ موت کی صورت یہ تھی کہ روح اندر رہ گئی، اب سے روح ہو گیا، ایک صحابی نہیں، 57 فاتا ہلاکا توفیا توبیتا پوری لفظ استعمال کر رہے ہیں جو عام لوگوں کی موت کے لفظ ہے، یہ 57 صحابی کوئی فرق نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ایک صحابی لاؤ جو صحابی کہے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے، امتی کی روح نکلتی ہے، نبی کی روح نہیں نکلتی، اگر ایسا فرق ہو کوئی ایک صحابی ہو، لیکن تاریخ صحابہ نے ایک صحابی بھی نہیں، 2۔ اور نمبر 3، ہم کہتے ہیں ہم 57 صحابہ پیش کرتے ہیں جو اس آیت کے مطابق اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پہ موت آئی اور میت سمجھ کے انہوں نے دفن کیا۔ ہم کہتے ہیں ایک صحابی لاؤ جس کا یہ نظریہ ہو کہ دفن کے بعد آپ کی روح مبارک پھر بدن کے اندر واپس آ گئی اور آپ کی روح مبارک مدینے والی قبر میں آپ کے جسد اقدس کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی لاؤ، ایک صحابی، لیکن مرتے مر جائیں گے، ایک صحابی کا حوالہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ 3۔ نمبر 4، ہم نے 57 پیش کیے، چوتھا ہمارا مطالبہ یہ ہے صرف ایک صحابی لاؤ جس صحابی کہے کہ وفات کے بعد آپ کی حیات دنیا بھی لا برزخیہ، یہ حیات دنیا بھی ہے برزخیہ نہیں۔ 4۔ نمبر 5، صحابی کہے دنیا تیسری حیات ہے، دنیا تیسری، یہ 5 مطالبے ہیں، اور ہم نے 57 صحابہ معتبر کتابیں بخاری مسلم اس سے پیش کیا کہ یہ صحابہ ان 5 میں سے کسی چیز کا فرق نہیں کرتے، جو ہر امتی کے لیے فاتا کا لفظ ہے، توبیتا کا لفظ ہے، توفیا کا لفظ ہے، کوئی لفظ نبی پاک کے لیے بول رہے ہیں، اور ان 5 امور میں کوئی ایک صحابی بھی اگر بے ادبی سمجھتا لفظ کو
نکیر کرتا، اگر حد سے ہو کا قائل ہوتا وضاحت کرتا، اگر زیادہ ہو کا قائل ہوتا اس کی توضیح کرتا، اگر کوئی ایک صحابی بھی حیات دنیا کا قائل ہوتا یا دنیا تیسری کا قائل ہوتا اس کی تصریح کرتا، لیکن ہم کہتے ہیں پانچوں امور میں سے کوئی ایک امر بھی یہ قیامت تک کے للہگیر کٹھے ہو جائیں، اگلے پچھلے کٹھے ہو جائیں، لیکن ایک صحابی کا قول بھی ان پانچ امور میں پیش کر سکتے نہیں۔ اب دیکھو، ہاں بھائی توجہ فرمائیں، توجہ، یہ پانچ امور آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ پانچ امور کی وضاحت ہمیں چاہیے، ان سے مطالبہ کرو، بڑوں چھوٹوں سے مطالبہ کرو اور ان کے بنات بنین سے مطالبہ کرو۔ لاؤ اگر کوئی فرق ملتا ہے پانچ امور کا، ورنہ دلائل کے سامنے تمہارے بیچارے یہ کن چبر یہ کیا چلیں گے؟ کتنے عمل ہو گئے؟ نہیں، امور شروع کیے، یہ تو دوسرے عمل کے 5 عمل ہیں، دو ہو گئے۔ نمبر 3، یہاں پر لفظ آیا انکا میتن، انکا میتن، اور جنہوں نے مختصر پڑھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انکا میتن، یہ انا کیا ہے؟ حرف تاکید ہے، تاکید کی گئی، انکا میتن وانہم میتون، اور تاکید آتی ہے منکر کے مقابلہ میں، تاکید وہاں ہوتی ہے جہاں منکر ہو، اور انکا میتن انہم میتون، سوال یہ ہے کہ موت کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ جہاں پر انا کا تاکید کیوں آئی؟ انا کا اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، اور پکی بات اب دیکھیں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اگر آپ کو کہوں یہ پنسل ہے تو اس کو کوئی پکڑ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ میں کوئی منکر ہے کہ یہ پنسل ہے؟ میں اتنا کہوں گا پنسل ہے، لیکن میں جب دیکھوں گا کہ آپ اعتبار نہیں کر رہے ہیں، پکی بات ہے یہ پنسل ہے، یہ پکی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے سامعین مخاطبین کیا متردد ہے، ان کو پک نہیں ہو رہا۔ اللہ نے جہاں پر فرمایا انکا میتن، میرے محبوب پکی بات ہے، آپ میت ہونے والے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے جہاں منکر کون ہے اور انا کا کی تاثیر کیسے آئی، اور انہم میتون آخر منکر کے مقابلے میں تاکید آتی ہے، جس کا جواب ایک علامہ آلوسی نے دیا، ایک ہم خود دیں گے۔ علامہ آلوسی نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اور اونچی تھی، اس لیے کوئی شخصی مزاج آدمی موت کو آپ کی شان کے خلاف سمجھ سکتا تھا، اور یہ جو کہتے ہیں نا غیر منکر کو کر منکر کے درجے پہ اتارا گیا، آپ کی عظمت شان کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ کسی کے ذہن میں آپ کی موت کا استبعاد پایا جائے، وہ حوالہ بھی آ جاتا ہے، استبعاد پایا جائے، جیسا کہ فاروق اعظم کو بھی دھچکا لگا اور فاروق اعظم کے ذہن میں بھی ابتداء قبول نہ کیا، آپ کی عظمت جان کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ کوئی آپ کی موت کے بارے میں شک میں پڑ جائے، تو اللہ نے اتنا کا ذکر کیا کہ خبردار
شان بہت اونچی ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتے. اتنا کا میت یہ تاکید آئی تو وہاں پر علامہ آلوسی کے زمانے تک یہ ٹبر پیدا نہیں ہوا تھا. اس لیے علامہ آلوسی نے یہ توجیہ کی کہ آپ کی استبحاد شان عظمت شان کی وجہ سے کوئی موت کو آپ کے مرتبہ رفیع کے خلاف سمجھ سکتا تھا. اس لیے اللہ نے اتنا تاکیدیہ ذکر کیا اور تاکید کے ساتھ گویا کہ منکر تھا کوئی نہیں لیکن غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھا گیا. ہم کہتے ہیں جا اننا اس لیے آیا کہ قرآن پاک کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ قیامت تک کے اعتراض و شبہات کریں گے اور یہ پیش کریں گے اللہ جئنا بالحق وأحسن آیت ہے نا ذہن میں یا لا یأتونک بمثل جو اعتراض بھی کریں گے نا لوگ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جواب پہلے قرآن میں ذخیرہ. اللہ کو پتا تھا کہ اب تو 17 بھی کھڑا ہوگا اور بادشاہ امیر اکاڑ بھی کھڑا ہوگا اور یہ کہیں گے نبی سے بہت توبہ توبہ. اللہ نے فرمایا انا کا پکی بات ہے. انا کی تاکید آئی اس وقت منکر کوئی نہیں تھا لیکن قرآن قیامت تک کے لیے جیسے اللہ نے فرمایا نا اولئک هم المؤمنون حقا. اب حقا یہ شیعوں پر سچ اور شیعوں پر ضرب لگائی حقا. اب اس وقت یہ نہیں تھے یہ بعد میں آئے. اللہ نے پہلے فرما دیا حقا منکر بعد میں آنے والے تھے. اسی طرح حیات الاموات والا بزرگ بعد میں آیا. اللہ نے پہلے فرمایا اموات غیر احیا. یہ حیات الاموات اموات غیر احیا. سماع الموتى والا بزرگ ککھر میں پیدا ہوا 14ویں صدی میں. کتاب کا نام سماع الموتى. اللہ نے پہلے دن رکھ دیا انک لا تسمع الموتى. وہ لا تسمع الموتى یہ سماع الموتى وہ اموات غیر احیا اور یہ حیات الاموات. اسی طرح لفظ انا لایا ہے ماسٹر کا بھیجا نکالنے کے لیے. انا کا میتون انہم میتون پکی بات ہے تجھ پہ موت آنے والی ہے تو بھی میت ہونے والا یہ بھی میت ہونے والے. تو اب تیسری بات یہ ہے کہ تیسری ہے ویسے دماغ کی خرابی کا علاج نہیں. ہاں پہلی بات کیا تھی یہ مکان موت اور حقوق اور دوسری بات لفظ موت میت شان مصطفیٰ کے خلاف نہیں. تیسری بات انا کی تاکید کوئی تیسری کر رہی ہے چوتھی کہاں بن گئی انا کا میت اتنا بھی میرا حافظہ نہیں کمزور ہوا. انا کا میت یہ تیسری بات ہے اور اس پر انا کی تاکید کی بات میں نے کی. چوتھی بات میتن صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ یہ جو شافیہ ہے نا شافیہ طرف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی ہے اور مفسرین نے بھی وضاحت کی کیونکہ آج کل مسئلہ یہ بھی بنا ہے کہ یہ لا ادری ہے جو ہمارا مذہب مقابل فرقہ ہے. یہ بالکل وہ جو شرح قائد کے شروع میں چند فرقے آپ نے پڑھے جو لا ادریہ فرقہ ہے یہ للہ پاک کی سارے لا ادریہ ہے. کوئی کا نہیں سکتا کسی چیز کا. اس لیے انہوں نے بنایا کہ مصدر ہے مصدر شدر نہیں. یہ یادگار خطبات میں وہ خطیب اعظم کی تقریر میت المصدر ہے. تو خدا کا خوف کرو میت صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے زبان. صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے زبان. اب انا کا میت فرمایا میرے پیغمبر آپ میت ہونے والے ہیں. آپ میت ہونے والے ہیں. اب یہ موت عارضی ہوگی یا تمام ہوگا اس میں
میت میں دوام ہے تو میت رہنے میں بھی کیا ہوگا؟ دوام. یہ نہیں کہ آئی اور گئی. جب وہ صفت مشبہ میں دوام ہے تو فرمایا میرا پیغمبر انا کا ستموت تو تجھ پہ ان قریب موت آئے گی. اور جب موت آئے گی تو پھر یہ موت رہے گی. یہ نہیں کہ آ کے چلی گئی بلکہ وہ موت رہے گی, اس میں دوام ہوگا. اور دوام قرآن پاک نے کہاں تک بیان کیا؟ یوم القیامت تم اصول. اگر یوم القیامت کا یہ قید نہ آتی تو یہ میت الگ دوام رہتے, پھر کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو سیدھا صفت مشبہ کا یہ بتا رہا ہے کہ موت آتی نہیں کہ آئی سے گئی نہیں, یہ موت رہے گی. اور موت کا قانون رہے گا علاج یوم القیامہ. علاج یوم القیامہ. کتنے امور ہو گئے؟ 4. 5ویں بات, 5واں امر ذہن میں رکھو. حقیقت موت کیا ہے؟ حقیقت الموت تمام امت کے نزدیک, اس سے میں آپ کو حوالے مستقل لکھواؤں گا. تمام امت کے نزدیک حقیقت الموت انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے. روح جسم سے جدا ہو جائے, اندر سے بھی باہر سے بھی. یہ ایسا پکا معنی ہے کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے تسکین الصدور میں کسی بات کو تصریح کیا اور کہتے ہیں موت نام ہی روح کے نکلنے کا ہے. روح اندر ہو موت نہیں. کہتے ہیں موت نام ہی روح کے نکلنے کا ہے. یہ عنوان اس پر نشان لگا دو. اس پر آپ کو جتنے حوالے کہیں گے نوٹ کروا دوں گا. اور اس پر 200 سے زیادہ حوالے تو میں نے خود جمع کیے. بہت لمبے چوڑے جتنے محدثین, مفسرین, فقہا, متکلمین سب اس بات پہ متفق ہیں کہ انفکاک الروح عبادت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی جسم سے کلیتاً جدائی, بالکلی طور پہ جدائی. اب ذرا کتنے امور ہو گئے؟ 5. کتنے امور ہو گئے؟ 5. حقیقت موت کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اس حقیقت موت میں نبی, ولی, شہید, پیر, فقیر, امتی سب کے لیے یہ قانون برابر ہے اور کوئی فرد بشر اس قانون سے مستثنا نہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. نمبر 6, چھٹی بات کہ اس موت کا زمانہ ہے قیامت تک. موت کا عرصہ اور زمانہ, موت کا درد اور زمانہ کب تک ہے؟ قیامت تک. قیامت الابدانی, روح قیامت کے دن جسم میں آئے گی اور سب کے لیے قانون عام یہی, انبیاء غیر انبیاء یہ قانون برابر. جس طرح ولادت میں سب کے لیے قانون ایک, ولادت کا سب کا راستہ ایک. شیعہ نے فرق کیا. شیعہ کہتے ہیں کہ ولادت میں امام پسلی سے نکل کے آتے ہیں اور فرض کے راستے سے امام نہیں آتا. الفاظ دیگر شیعوں کے نزدیک امام پٹھے جمتے ہیں. باقی ساری ہر فرد بشر کی ولادت کا قانون ایک ہے, ثم السبیل یسرا. اور سب اولاد آدم کا موت کا قانون بھی ایک ہے, عبادت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. اور سب بنی آدم کا قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر بعث والا قانون بھی ایک ہے. مطلب ہے 3 چیزوں میں نبی ہو, امتی ہو, ایک ہی قانون. ولادت کا قانون بھی ایک اور موت کا قانون بھی ایک اور قیامت والے دن بعث کا قانون بھی ایک. یہ 3 مقام پہ ایک ہی قانون ہے. چلو بہرحال اب یہ کر رہا تھا, اب روح کی واپسی کب آئے ہوگی؟ قیامت کے دن. کتنے امور ہو گئے؟ 6. نمبر 7, 7واں امر اور 7ویں بات کہ اس عرصہ میں موت علاج یوم القیامہ
اس عرصہ میں جس پر بھی موت آ جائے اس کا دنیا کا ادراک نہیں رہتا. اس عرصہ میں دنیا کا ادراک آپ کو سمجھا چکا ہوں. ادراک کس چیز کا نام ہے؟ حواس سے خمسہ. حواس سے خمسہ صرف سننے والی بات نہیں. حواس سے خمسہ. موت والا آدمی دنیا کی چیزیں سن نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں دیکھ نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں سونگھ نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں ٹٹول نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں چکھ نہیں سکتا. یہ پانچوں حواس دنیا کے اعتبار سے مؤثر ہو گئے. نبی پہ موت آئے یا امتی پہ موت آئے. کتنی باتیں ہو گئی؟ بات. یہ 7 امور ہیں اس مقام پہ. ایمان کی شرطیں بھی 7 ہیں. یہ 7 شرطیں آ گئی اور 7 باتیں یہ ہماری یہاں پر بنیاد ہے. اب ذرا توجہ فرماؤ. ہمارے دوست ایک بات کہا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انا کا میت, یہ آیت آپ کی حیات کی دلیل ہے. اس سے آپ کی حیات ثابت ہوتی ہے. آپ حیران ہو رہے ہیں. انا کا میت, انا کا حیات کے معنی نہیں ہے. انا کا میت, اس سے آپ کی کیا ثابت ہوتی ہے؟ حیات. میں کہتا ہوں خدا کی قسم تھوڑا سا حیا ہونا ایسے خطیب کو تو کسی گٹر میں مر جانا چاہیے. ایسے جبل خطیب کو کسی گٹر میں خودکشی کرنی چاہیے. کیا عوام بھی پوچھو گے کہتے ہیں انا کا میت یہ حیات کی دلیل ہے. کہ ایسا ترجمہ انا کا میت ہے جبل جہان کے. کہتا کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی پاک زندہ تھے کہ نہیں. جب آیت نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے یا نہیں؟ آگے عوام کہتی ہے زندہ تھے. تو پھر آپ کی حیات کی دلیل ہوئی. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جب آیت نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے, پھر آپ کی کس کی دلیل ہوئی؟ حیات کی. پہلا امر جو میں نے ذکر کیا تھا ہے دین بھی. ہم کہتے ہیں یہ آپ کے میت ہونے کی پیشین گوئی ہے. جس کے یہ نہیں پتا کہ اب آپ میت ہیں. اب میت نہیں, میت ہونے والے ہیں. یہ پیشین گوئی ہے اس کا موت. اور باقی جب قرآن میں آیا ان الساعۃ لآتیۃ, قیامت آنے والی ہے. اب جب یہ آیت اتری تو قیامت آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ پھر یہ قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی. یہ جو استدلال جبل پیش کر رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ, اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے. اب جب آیت اتری تو قیامت آئی نہیں تھی. اس جبل خطیب کے مطابق, طرز استدلال کے مطابق یہ آیت دلیل ہے قیامت کے نہ آنے. کیا بات ہے. یہ پی ایچ ڈی لندن کو لکھتا ہے. پی ایچ ڈی لندن ڈاکٹر تھا. ہاں بھائی, حضرت قاضی شمس الدین صاحب نے صحیح پٹائی کی ہے. مصالح العلماء نے زبردست جواب دیے اس کے. ہاں بھائی, اور چیز آ گئی. کہتے ہیں انا کا میت, تیسرا شبہ انا کا میت, یہ جدا ذکر کیا. انہم میتون, یہ جدا ذکر کیا. دونوں کو اکٹھا کیوں نہیں ذکر کیا؟ انا کا میتون اور ہے, انہم میتون اور ہے. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں اکٹھا کیوں نہیں ذکر کیا؟ انا کا میتون فانہم میتون. الجواب, ہم کہتے ہیں اللہ نے اکٹھا جہاں ذکر کیا تم نے کہا نبی کی بات ہی کوئی نہیں. کہاں کے ساتھ ذکر کیا؟ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اللہ نے سب مثل انسانی کا قانون بیان کیا اور نبی غیر نبی اکٹھا کر کے ذکر کیا کہ سارے میت ہو جاؤ گے, پھر قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے. سورہ مومنون میں جہاں اللہ نے اکٹھا ذکر کیا, آگے سے مولوی کہتا ہے ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں, جہاں نبی کی تو بات ہی کوئی نہیں. جہاں اللہ فرماتے ہیں انا کا میت جدا کر کے ذکر کیا, یہ کہتے ہیں جہاں بکھڑا کیوں ذکر کیتے ہیں, جدا کیوں ذکر کیا؟ میں نے کہا تیرے جیسے پوزی کے بنوانے کے لیے. جہاں اکٹھا ذکر کیا تو کہتے ہیں علیحدہ کیوں نہیں ذکر کیا, اور جہاں اللہ نے علیحدہ ذکر کیا تو بے ایمان کہتا ہے کہ علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ من حرامی حجتے ڈھیر
اگر کچھا دیکھنا چاہتا ہے اتنا کا اتنا قوم بعد ڈالے کا نمبر دودھ میں نبی غیر نبی کچھے مذکور ہے، اور خدا دیکھنا چاہتا ہے اتنا کا میں نبی کو علیحدہ کر کے ذکر کیا تاکہ اس بےایمان کا کفر بھی واضح ہو جائے اور اس شیطان کا انکار قرآن بھی سب پر واضح ہو جائے۔ اب اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ نام کرتی ایسے دکھاتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ انبیاء کی تو بات ہی کوئی نہیں، اور جہاں علیحدہ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ نہیں، وہی باندر کب کو لیا، کبھی کس شاخ پہ کبھی کس شاخ پہ، ہم کہتے ہیں کس کو مانو گے؟ کچھا کہتے ہو کچھا دکھا دیتے، علیحدہ کہتے ہو علیحدہ دکھا دیتے، مانو تو صحیح، ماننے والے تو بنو۔ اب چوتھا اعتراض ماسٹر صاحب کا اور جتوئی والے مناظرہ میں کہتے ہیں کہ ایسی آیت پیش کر جس میں اللہ فرمائے میرا پیغمبر تجھ پہ موت آ گئی، جب ایسی حدیث پیش کر کہ نبی فرمائے کہ مجھ پہ موت آ گئی، جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ماسٹر صاحب کا مطالبہ مواسیوں سے ایسی آیت لائیں، اللہ فرمائے میرا نبی تجھ پہ موت آ گئی ہے، ایسی حدیث لائیں، نبی فرمائے مجھ پہ موت آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہو جبل جب موت آ گئی ہے تو صحیح آتی ہے زندہ نبی سے، اور بزرگوں اب میت نبی پہ بھی وہی آتی ہے، موت کے بعد تو ان کا تعال بھائی قرآن اترتا ہے زندہ پیغمبر پہ، اور یہ کیسی آیت ہو سکتی ہے کہ میرا پیغمبر تجھ پہ موت آ چکی ہے؟ اس کا مطلب ہے موت کے بعد پھر قرآن نازل ہو۔ یہ آیت تو تب آ سکتی ہے کہ مرنے کے بعد آئے، حالانکہ موت تک نزول قرآن ہے، موت جب آ گئی تو اب نہ صحیح کو سن سکتے ہیں اور نہ صحیح اتر سکتی ہے۔ اب ان کا تعال پائیو یہ وہ جبل سارے قبر عزیز کرتے ہیں سبحان اللہ، مواسیوں سے ایسا مطالبہ کیا نا جواب بھی کوئی نہیں، واقعی جواب بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن نازل ہوتا ہے زندہ پیغمبر پر، اب جب موت آ چکی ہے تو پھر قرآن نازل ہوگا مرنے کے بعد، جب پیغمبر کی حدیث بنتی ہے زندگی میں، کہتے ہیں ایسی دکھاؤ نا کہ نبی پاک فرمائے مجھ پہ موت آ چکی ہے، نہیں ہے جگلا، جس کا علاج تو بہتر ہے، نہیں آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مطالبہ ہے، یہ عیسائی تو پیش کر سکتا ہے کہ انہوں نے کتابیں بعد میں بنائی، اور قرآن تو زندہ نبی پہ نازل ہوا، حدیث تو فرمان زندہ نبی کا ہے، اب نبی پہ موت آ گئی ہو اور بعد میں قرآن آئے گئی میرا پیغمبر تو نے موت آ گئی ہے، دستر کے یہی تو ہم کہتے ہیں موت کے بعد میں سنتے ہیں نا بتا سکتے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا کہ ان کو کہو مجھ پہ موت آ گئی ہے؟ یہ تو کلمہم الموتى، موت کے بعد تجھے کلام محال ہے، کلمہم الموتى کے ساتھ ہے، تو مرنے کے بعد نہ پیغمبر سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ قرآن نازل ہوتا ہے، نہ فرمان نبی بنتا ہے، تو یہ تو ساری موت سے پہلے کی بات ہے نہ کہ بعد کی۔ اور اصل بات جو تھی میں نے بنا دی آپ کو پہلے امر میں کہ جہاں امکان موت کا ذکر ہے، پیشین کوئی ہے جہاں اس حد تک، اور جب موت آ گئی تو صدیق کی تلاوت وقوع موت پر تھی، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اچھا وہ جو خطیب کہتا ہے یہ زندہ حیات کی دلیل ہے، اس کو پوچھو ابو بکر صدیق نے شاید کو حیات ثابت کرنے کے لیے پیش کیا یا موت ثابت کرنے کے لیے؟ خطبہ جو دیا تھا اتنا کا میت ان کو کیوں پیش کیا تھا؟ سمجھو معمولی مسئلہ نہیں، کس پر پیش کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے سب صحابہ کا اجماع ہے کہ انا کا میت ممات النبی کو ثابت کرنے کے لیے اتری ہے، نبی پاک کی ممات کو۔ اب یہ کہتا ہے حیات، ممات موت نہیں، جس سے حیات ثابت ہوتی ہے، تو جس آیت کے مفہوم پر صحابہ کا اجماع ہے، اس اجماع صحابہ کے خلاف ایک نیا مطلب لینے والا پورے صحابہ سے ہٹ کر اصل صدیق اور کافر یہ ہے، کیونکہ
جب سارے صحابہ متفق ہو گئے ایک آیت کے مفہوم پر کہ وہ موت نبی کو بیان کر رہی ہے اور خطیب الصحابہ وہ بیان بھی اسے کر دیا، تو اب اس کے بعد کہنا کہ حیات کی دلیل ہے، جس کا مطلب ہے اجماع صحابہ سے جو فہم ہے قرآن پاک کا، اس کا انکار کر کے اپنے ذاتی گھوسلے کو قرآن قرار دے کر اس کا نام تحریف ہے۔ اور من اظلم ممن کذب علی اللہ، جو خدا پہ جھوٹ بولے اس سے بڑا کافر اور ظالم کوئی نہیں۔ جب صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ انا کا میت دربارہ اس بات سے موت پیغمبر نازل ہوئی، تو اب اس کو کہنا کہ یہ حیات کے لیے نازل ہوئی، یہ صریح تحریف اور صریح کفر اور زند کا ہے، اس سے کم نہیں۔ آپ کو سمجھ بھی آئیے یا نہیں؟ اب اس پر جاتے حوالے بھی نوٹ کر، اس لیے میں نے تقریر کی، اور آپ کا اگر کوئی علم جوش شوش میں ہو پرچیاں لکھ سکتے ہو۔ یہ میرے پاس ہے امداد الاحکام، امداد الاحکام